بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورس، کنزیکٹیو ایک سیریز ہے یہ ویڈیوز کی ہماری، ہاؤ ٹو پریپیئر آور سیلف فار پی پی ایس سی جنرل کمپیٹیٹیو ایگزامس. اس کے لیے جو فرسٹ ویڈیو تھی اس میں نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ لوگ جنرل تیاری کے لیے، جنرل پریپریشن کے لیے سب سے پہلے آج کل جیسے ابھی ایڈ کوئی نہیں نہ بھی ہو، سپوز ابھی تو بہت ساری ایڈورٹیزمنٹس ہیں، بہت ساری جابس پائپ لائن میں موجود ہیں. فار ایگزامپل آپ جو ہی ایون کہ ڈیورنگ 7th 8th سیمسٹر میں اگر آپ پوچھتے ہیں کہ سر ہم اپنے آپ کو کس طرح کمپیٹیٹیو ایگزامس کے لیے یا کس طرح جرنل جو ہمارے پاس پوسٹیں اسپیسیفک آتی ہیں ان کے لیے پریپیئر کریں، تو اس کے لیے لاسٹ میں صرف 1 منٹ میں بتا دیتا ہوں کہ کل کی ویڈیو کی سمری یہ تھی کہ اپنے آپ کو جنرل تیار کریں. جنرل تیار کرنے کے لیے آپ میٹرک سے لے کے گریجویشن کی اسلامک اسٹڈیز، پاکستان اسٹڈیز اور انگلش گرامر، یہ 3 چیزیں تھیں. اور 4th ون میں نے بتایا کہ واٹ از واٹ، ہو از ہو. آپ جنرل نالج کی ایک بک لے لیں. یہ چیزیں آپ کی بیفور پریپریشن آف دی ایگزامینیشن یہ چیزیں ریڈی ہونی. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کا اپروکسیمیٹلی 50 to 70% پیپر کا جو ویٹ ہے وہ آپ آلریڈی پریپیئر کر چکے ہوں. پھر سپوز لاسٹ میں نے بتایا کہ اسپیسیفک جاب آتی ہے تو پھر اس اسپیسیفک جاب کی کوئی ایک آدھی بک لے لیں اور دیٹ از انف فار یو. پیپر پیٹرن کیا ہوتا ہے؟ نارملی جنرل کمپیٹیٹیو ایگزامس کا 100 مارکس کا 100 MCQs ہوتے ہیں جو کہ آپ کے پاس ایگزام. آج کا جو ٹاپک ہے وہ اسپیسیفک پوسٹ کے لیے یا اسپیسیفک چیزوں کے لیے 1 by 1 گائیڈ لائن ہے کہ اگر آپ لوگ اس کو جنرلی طور پہ پریپیئرڈ ہیں تو اور کون سی ایسی ہیبٹس ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو میکسیمم ایگزامس کے اندر کوالیفائی کرنے کے لیے ضروری ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آج کی ویڈیو کی مین جو آپ ہیڈ لائن انڈ لائن سمجھتے ہیں، پرسسٹنس از کی ٹو سکسیس. مستقل مزاجی جو ہے وہی کامیابی کی ایک وجہ ہے. تو آپ لوگوں نے جس چیز کی بھی پریپریشن تیار کرنا ہے، جس کو پریپیئر کرنا ہے، جس چیز کو تیار کرنا ہے، تو اس کا میننگ یہ نہیں ہے کہ آج اسلامک اسٹڈیز اٹھائی، 2 دن میں ساری اسلامک اسٹڈیز پڑھ دی، اب اس کے بعد کہا کہ جی میری یہ پریپیئر ہو گئی ہے. ایسے نہیں ہوتا. آپ نے ڈیلی بیسس کے اس کا اپنی کیپیسٹی کے اکارڈنگ، اپنے ٹائم کے اکارڈنگ ایک ٹائم اسکیل رکھنا ہے کہ میں نے ڈیلی ½ آور 1 آور، یا دوسرے لفظوں میں میں نے اتنا سلیبس اس کا ڈیلی کرنا ہے. ڈیلی اسلامک اسٹڈیز پڑھیں، ڈیلی پاکستان اسٹڈیز پڑھیں، ڈیلی آپ اپنے انگلش کریں. انگلش گرامر کے اندر ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ آپ کو اس کے ساتھ کرنی چاہیے، وہ ہے آپ کی کریٹیو رائٹنگ. کریٹیو رائٹنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی ٹاپک دے دیا جاتا ہے، اس کے اوپر کوئی ایسے لکھنا ہے، کوئی کمنٹ کرنا ہے، کوئی چیز لکھنی ہے، تو آپ کے پاس ایک اس کا نالج ہونا چاہیے. اس نالج کے لیے آپ کو کرنٹ افیئرس کے لیے ڈیلی نیوز پیپر پڑھنی ہے. نیوز پیپر ایسے لے لیں کہ آج کل تو نیوز چینلز بہت سے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ کچھ انگلش نیوز چینلز کو، کچھ CNN ہے یا کوئی آپ کے اتھینٹک جو انگلش نیوز کے چینلز ہیں، جرنل چینلز کے ساتھ ان کو بھی آپ دیکھا کریں. اس میں سے آپ کے جو انٹرنیشنل ایشوز ہیں ان کے اوپر جو آپ کی ویکیبلری ہے وہ ڈیولپ ہو جائے. اچھا، ویکیبلری سے یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو اور بتاتا جاؤں. ویکیبلری ڈزنٹ مین کہ آپ کے سامنے ایک میننگ آیا اور اس کا آپ نے ایک لفظ آیا اور آپ نے اس کا میننگ جو ہے جو یاد کر لیا تو آپ کی ویکیبلری امپروو ہوگی. نہیں، ایسے نہیں. یہاں پہ کمپیٹیٹیو ایگزامس کے لیے آپ کی ایکٹیو ویکیبلری ہونا ضروری ہے. ایکٹیو ویکیبلری سے کیا مراد ہے؟ ایکٹیو ویکیبلری سے مراد ہے کہ آپ کو اگر کوئی اس کا ورڈ آیا، اس کا میننگ آیا، تو آپ اس کو ایک بڑے اچھے پراپر سینٹینس میں یوز کر سکتے ہیں. یہ نہ ہو کہ صرف آپ نے میننگ، سپوز ہمارے پاس 2 ورڈز ہیں، ایک برٹن ہے اور ایک امریکن ہمارے پاس جو ڈکشنریز چلتی ہیں، فلم ہے اور ہمارے پاس مووی ہے. اب جہاں پہ آپ فلم کہیں پہ یوز کریں گے، کہیں پہ مووی یوز کریں گے، تو دونوں کا جو گرامر چیک کرنے والا بندہ ہے وہ کہے گا کہ یہ اپنی ایک لینگویج سے، ڈومین سے دوسری میں سوئچ ہو رہا ہے. تو اس مین آپ نے اس کو اپنی جو لینگویج جو ہم نے آپٹ کی ہوئی ہے برٹن کی، اس کے مطابق کی، کیونکہ ہمارے پاس تمام سسٹم جو ہے وہ برٹش چل رہا ہے. تو اس کے مطابق ہماری تمام جو لینگویج ہے، جو ویکیبلری ہے، جو ایکٹیو ویکیبلری ہے، وہ تمام چیزیں ہماری اسی پوائنٹ آف ویو سے چلنی چاہیے. تو کیا ہوا کہ ہم نے اپنے آپ کو جنرلی تو پریپیئر کیا ان سبجیکٹس کے لیے، اس کے بعد ہم انگلش کو مزید ایکسٹینڈ کر کے پڑھیں. ایکسٹینڈ کرنے سے پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ ہم اس کے اندر انگلش ویکیبلری کو اور اپنی کریٹیو رائٹنگ کو امپروو کریں. جس بندے کی کریٹیو رائٹنگ اچھی ہوگی، کمپیٹیٹیو ایگزامس جو ہمارے پاس CSS اور PMS ہے، سمجھ لیں کہ وہ اس کے لیے اتنا ہی آسان ہوتا جائے گا اور اتنا ہی وہ پرسن کانفیڈنٹ ہوتا جائے گا کہ میں ان ایگزامس کو ایزیلی کلیئر کر لوں گا.
ایک دوبارہ یہی کوٹیشن آتی ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ آپ کے نظر سے گزرتے ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے کیلیبر کے نہیں ہیں، لیکن وہ کسی ایسی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مین آپ سے زیادہ لائق نہیں ہے، آپ سے زیادہ ان کے پاس نالج نہیں ہے، جن چیزوں کے لیے آپ ڈریم کر رہے ہوتے ہیں وہ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. یہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی آپ کو یہ چیز بتائی تھی، کیونکہ یہ امپورٹنٹ بہت ہے. کس لیے کہ اس کے بغیر آپ کی تمام پریکٹسز جو ہیں وہ زیرو ہو جائیں گی. آپ جتنے مرضی ویل پریپیئرڈ ہیں، اگر یہ ایلیمنٹ اس کے اندر موجود نہیں ہے تو آپ ایگزامس کے اندر آپ کی پاسنگ ریشو بہت کم ہوگی. تو اس کا میننگ کیا ہوا کہ وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو لگتا ہے یہاں پہ تو میں تو ایزیلی کر سکتا ہوں، تو اس میں ڈفرینس کیا ہے کہ دے پیپل بلیو آن دیم سیلفس، اور آپ اپنے آپ کے اوپر اعتماد ہی نہیں کر رہے ہوتے. اس میں بہت بڑا کوشچن ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ جتنے بھی گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں، اگر ان کو جنرلی اسیس کیا جائے تو وہ 2-3 ویک کی سیلف پریکٹس سے، کسی اکیڈمی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی جگہ پہ آپ کو ہیلپ اور لینے کی ضرورت نہیں ہے. آن لائن اتنے اچھے ٹیوٹوریلز پڑے ہوئے ہیں، اتنی اچھی آپ کے پاس انفارمیشنز پڑی ہوئی ہیں. آپ آئٹس ود ان 2 to 3 ویکس کی جنرل پریکٹس سے کر سکتے ہیں 6 اور 6.5 بینڈ کے قریب. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم اپنے آپ پہ بلیو ہی نہیں کر پا رہے ہوتے. ہم اپنے دوستوں کے سامنے، اپنے پیرنٹس کے سامنے، اپنی سوسائٹی کے سامنے جب کوئی انگلش ورس جو ہے یا سینٹینس بول رہے ہوتے ہیں تو اندر سے ہم خود اپنے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے. سو دیٹ از وائی یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ پہ بلیو کریں کہ آپ ان ٹیسٹوں کو انشاءاللہ ان تمام ایگزامس کو کلیئر کر جائیں گے. اور اس کی تیاری کے لیے میں نے کیا بتایا، جنرل میٹرک کی بک لیں، ایف ایس سی کی لیں، اور بی ایس سی، ناٹ فار بی ایس سی کی آپ کیمسٹری اٹھائیں، اسلامک اسٹڈیز، پاکستان اسٹڈیز، ان کو اکٹھا کریں اور آپ کی جنرل پریپریشن ہو جائے گی. اب آ جاتے ہیں اسپیسیفک جو آپ کی جابس کے اکارڈنگ ہے. فار ایگزامپل جو میں نے آپ کو بک ریکمینڈ کی ہے نا، وٹ از وٹ، ہو از ہو، یہ بڑی سمپل سی بک ہے. اگر ہم دیکھیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو ہر کوئی پڑھتا ہے، تو پھر آپ کو کیا فائدہ ہے. اب اس میں اگر آئی بی کے ریلیٹڈ سپوز اسسٹنٹ ڈائریکٹر آئی بی کی پوسٹ آئی ہوئی ہے تو آئی بی کے ریلیٹڈ بہت سارا مواد ہے، سیکیورٹی ایجنسیز کے لیے بہت سارا اس کے اندر مٹیریل موجود ہے، اس چیز کو آپ جو ہے اکٹھا کریں. اگر پنجاب پولیس کے لیے آئی ہے تو پنجاب پولیس کے آپ کو تمام اسٹرکچر کا پتہ ہونا چاہیے. پنجاب پولیس کی سلیکشنز کس طرح سے ہوتی ہیں، اس میں 3 سلیکشنز ہیں پولیس آرڈر 2002 کے اکارڈنگ. کانسٹیبل ہے، اے ایس آئی ہے، یا آپ کے پاس اے ایس پی ہے. اس کے ساتھ ہی سب انسپیکٹرز اور انسپیکٹرز ہیں. یہ 1997 میں نون لیگ کے دور حکومت میں یہ بھی کہا گیا، اور یہ وقت کے ساتھ کبھی ان ہو جاتے ہیں، کبھی آؤٹ ہو جاتے ہیں، یہ گورنمنٹس کے ساتھ چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں. بٹ مین سلیبس، مین کرائٹیریا ان کا سیم ہی رہتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، جو اسپیسیفک پریپریشن ہے اس کے لیے کوشچن بچوں کا یہ تھا کہ سر کیا ہمیں کوئی اسپیسیفک اکیڈمی یا کسی جگہ پہ جا کے ہمیں پراپر اس کی جو ہے وہ تیاری کرنی چاہیے. یہاں پہ جینوئن آنسر تو جو آپ لوگ چاہتے ہیں، تو آپ کو میں اگر ڈینائی کروں گا کہ نہیں کرنا چاہیے تو آپ کہیں گے کہ شاید میں ہر کسی بچے کو اس لیول پہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ پریپیئرڈ ہے. تو یہاں پہ ایک ہی فرق ہے کہ اگر آپ سیلف ڈٹرمنڈ ہیں تو آپ کو اکیڈمی جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ خود کو سمجھتے ہیں کہ میں لیزی ہو رہا ہوں، میں اپنے آپ کو اسکیجولائز نہیں کر پا رہا، میں ڈسپلنڈ نہیں ہو رہا، تو پھر آپ ضرور کسی نہ کسی اکیڈمی میں جائیں تاکہ وہ اپنے آپ کو ڈسپلنڈ کرے گی. باقی یاد پھر آپ نے خود ہی کرنا ہے. یاد اکیڈمی نے نہیں کروانا، انہوں نے وہی گائیڈ کرنا ہے جو میکسیمم میں نے آپ کو اس ویڈیو میں اور پچھلی میں گائیڈ کر دیا ہے کہ آپ کے پاس یہ سلیبائی ہونے ہیں ان چیزوں میں. باقی جب ایڈ آتی ہے اس کے ساتھ سلیبس دیا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں دیکھ لیں. سپوز آپ کے پاس ایڈ آ گئی جو ہے نائب تحصیلدار کی آ گئی یا کوئی اور ایسی پی پی ایس سی کی آ گئی، تو اس کا سلیبس ہی ڈفرینٹ ہے. اس کو آپ کو لینڈ ایکٹ ہے یا اور چیزیں ہیں وہ پڑھنی پڑیں گی. تو وہ چھوٹی چھوٹی بکس ہوتی ہیں، اور آفٹر گریجویشن آپ اس کے قابل ہوتے ہیں کہ وہ تمام چیزوں کو آپ ود ان 1 to 2 ویکس ایزیلی، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ رٹا لگا کے یاد کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے اندر ابزارو ضرور کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کی جو ہے ایک دفعہ ایک جگہ پہ بیٹھنے کی ایک نشست میں 6 سے 7 گھنٹے کی، 2 سے 4 گھنٹے کی پریکٹس ہے تو پھر ان ایگزامس میں آپ اپنے آپ کو ہیرو سمجھیں کہ آپ ایزیلی ان کو آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں کلیئر. تو میں اس کو سمرائز کرتا ہوں. سمرائز کرنے کے لیے یہ ہے، وہی پہلی پریپریشنز جو آپ کو بتائیں وہ ہے انگلش ایکٹیو ویکیبلری، اس کے بعد آپ کی انگلش کریٹیو رائٹنگ، اور اس کے بعد آپ کے اوپر بلیف. یہ چیزیں اگر آپ کے پاس موجود ہوں گی تو آپ تمام کمپیٹیٹیو ایگزام کے لیے انشاءاللہ آپ ان کو کوالیفائی کر دیں گے.
Thank you very much.